اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں رئیس دارالفتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ میڈیا کے عروج کا وقت ہے، مختلف آوازیں مختلف سمتوں سے ہمارے کانوں میں آتی رہتی ہیں، اور وہ اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اور اس نازک دور میں اسلام جو ہے وہ بہت طرف سے اس کو اعتراضات اور سوالات کا سامنا ہے، اور ہمارے اس سلسلے میں ہم اس طرح کے سوالات لے کر آتے ہیں اور پھر مفتی صاحب ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کا سوال مفتی صاحب تھوڑا سا آکورڈ بھی ہے، وہ اس طرح سے کہ ایک شکایت ہے کسی کی، وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں، اور میں نے جنت کے بارے میں سنا ہے، تو جنت میں جو ہے وہ جنتی شراب کی بھی باتیں ہوتی ہیں، حوروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی نعمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جنت میں کتاب کا ذکر نہیں ہے، کوئی لائبریری کا ذکر نہیں ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، تو اس میں ایک چیز میں یہ عرض کروں گا، اس طرح کے جتنے بھی لوگ کہ جو قرآن، حدیث، اسلامی شعائر، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکام کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، جو طالب علم ہوتا ہے نا، علم کا طلب کرنے والا، علم کا متلاشی، وہ علم تلاش کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا واضح طرز عمل ہوتا ہے جو محض ایک تنقیدی فرق اور ایک متلاشی علم کے درمیان ہوتا ہے۔ کوسچن اور آبجیکشن میں فرق ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، بلکہ بکثرت چیزیں سوال کے ذریعے بھی معلوم کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اعتراض کے ذریعے بھی معلوم کی جا سکتی ہیں، لیکن طرز عمل میں فرق ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو پازیٹیو مائنڈ پرسن ہوتا ہے، مثبت سوچ والا اور مثبت ذہن والا، وہ اس کے حوالے سے سوال کرتا ہے، لیکن جو نیگیٹو مائنڈ پرسن ہوتا ہے، منفی ذہنیت رکھنے والا، وہ اسی شے کو اعتراض کے انداز کے اندر بات کرتا ہے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ آج کل کے جو لبرلز ہیں، ان کا منفی ذہن زیادہ ہوتا ہے اور مثبت بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، اور روشن خیالی کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ علم کی تلاش کریں، لیکن جو محض اعتراض اور تنقید اور وحشت اور دوری اور تاریکی پیدا کرے، پھر وہ روشن خیالی نہیں ہے، وہ تاریک خیالی ہو جاتی ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر جو میرا مشاہدہ ہے، جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یا جو چینلز پر ہم کبھی سننے کو ملتا ہے یا اخبارات میں پڑھتے ہیں، وہ دیکھا یہی ہے کہ منفی ذہنیت والے لوگوں کی کثرت ہے، خواہ وہ اخبار میں لکھنے والے ہیں یا وہ چینلز پہ بولنے والے ہیں۔ اب چونکہ ذہن منفی ہے، لہذا جو بات ایک ڈھنگ سے، طریقے سے، ایک اچھے انداز میں، ایک پولائٹ وے کے اندر، ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے انداز میں پوچھی جا سکتی ہے، خوبصورت نقطہ مفتی، یہ اس کی جگہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کسی کے سر پہ لٹھ مارنے والا کام ہوتا ہے نا، وہ والا کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود کہتے یہ ہے کہ وی آر سو سویلائزڈ اینڈ وی آر ویری ایجوکیٹڈ اینڈ ویل مینرڈ پیپل، ہم بڑے تہذیب یافتہ، ہم بڑے سلجھے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ دین کے معاملے کے اندر نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے، وہ تہذیب، وہ سوچ سمجھ، وہ سوبر پن، وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔
یہ وہ میں نے چیز عرض کی ہے کہ آپ اس بات کو سامنے رکھ کے ایسے 1000 آدمیوں کو دیکھ لیں کہ جو لبرلز ہوں اور جو باقی ہر چیز کے اندر نرمی اور پیار اور وسعت نظری اور آزاد خیالی کی باتیں کریں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو وہ آزاد خیالی جو ہے وہ بدترین غلامی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ روشن خیالی بدترین تاریکی کے اندر بدل جاتی ہے، اور وہ وسعت نظری انتہا درجے کی تنگ نظری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آبزرویشن ہے جو میری بھی ہے اور جو ہر اس بندے کی ہوگی کہ جو اس پہلو کو سامنے رکھ کے لوگوں کو دیکھیں۔ ٹھیک، اچھا اب آگئی بات سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی جنت کے قرآن مجید کے اندر جنت کے حوالے سے جو آیات ہیں اس میں بکثرت نعمتوں کا تذکرہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جنت کے محلات بھی ہیں، خوبصورت برتن بھی ہیں، اعلیٰ مشروبات بھی ہیں، بہترین کھانے بھی ہیں، خوبصورت صوفے اور تخت بھی ہیں، اور باغ و بہار ہے اور باغات ہیں، نہریں ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، شراب ہے، یعنی یہ ایک طرح کی جو چیزیں جو بیان کی۔ اسی طرح پھل فروٹ کا بیان بہت خوبصورت۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب جنت کے اندر لائبریری ہوگی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر ایک تو میں بڑی اصولی بات عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اصل جواب کی طرف آتا ہوں۔ اصولی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا اس نے اپنے مخاطبین کی عقل کی رعایت کرتے ہوئے کلام کیا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ جیسے مخاطبین تھے ان کے سامنے ویسا ہی کلام کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جیسا کلام کیا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی دوسرے خطے کے لوگ قرآن مجید کو پڑھیں تو وہ ان نعمتوں اور ان باتوں کو سامنے رکھ کے اپنے علاقے کے اعتبار سے سمجھ جائیں کہ ہمارے اعتبار سے چیزیں یہ ہوں گی۔ بہت ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید جس خطے میں نازل ہوا وہاں پر باغات نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر گرمی بڑی شدید ہوتی تھی، وہاں پر کھانے پینے کی کمی تھی، اعلیٰ مشروبات کی کمی تھی، تو قرآن مجید نے اسی طرح کی چیزوں کو بیان کیا، خنک ہوا، ٹھنڈی ہوا، خوبصورت موسم، اس انداز کے اندر بیان، لمبے سائے جو طویل و عریض سائے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ان مخاطبین کا ذہن اسی تک پہنچتا تھا، اچھا ان لوگوں نے ایسے علاقے نہیں دیکھے تھے کہ جو برف سے ڈھکے ہوئے ہوں۔ اب برف سے ڈھکے ہوئے علاقوں کے اعتبار سے اگر کلام ہوتا تو یہ ہوتا جی وہاں جنت کے اندر گرمی جو ہیٹ ہے وہ اویلیبل ہوگی، وہاں پر اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے اعتبار سے ایک وارمنس وہاں پر ملے گی، تو اس اعتبار سے کلام ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ جو بلغا یعنی جو فصیح و بلیغ کلام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل اور ذہن کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے۔ ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم سامنے والوں کو وہ مثال دیتے ہیں جو پاکستان کے لوگ سمجھ سکیں۔ ہم ان کے سامنے فرنچ کی مثال رکھ دیں جو ان کے پلے ہی نہ پڑے، یار یہ پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے، ٹھیک۔ ہم یہاں پر مثال دیں گے کہ جناب اس کی بلندی کو آپ یوں سمجھے جیسے مینار پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب ایفل ٹاور ابھی تو چونکہ معروف ہو گیا، لیکن اگر نہ ہوتا رہا ہم بولتے ہیں کہ جناب بلندی اتنی جتنی ایفل ٹاور، وہ بولتی یار ایفل ٹاور پتہ نہیں کون سی چیز ہوتی ہے۔ تو مثال اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہے وہ مخاطبین کی عقل اور سوچ اور شعور کو سامنے رکھ کے دی جاتی۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید نے وہ چیزیں کہ جو اس زمانے کے لوگ اپنی عقل کے اعتبار سے بہتر سے بہترین سمجھتے تھے، قرآن مجید نے انہی چیزوں کو بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے اندر کیلے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور کئی پھلوں کا تذکرہ ہے، لیکن آپ بولے جناب پپیتے کا تو تذکرہ ہے ہی نہیں، چیکو تو اس کے اندر آیا ہی نہیں، بڑا آکورڈ سا سوال۔ تو بھائی وہاں چیکو عرب کے اندر ہوتا ہی نہیں تھا، چیکو بول دیتے تو سمجھتے کیا، وہ پپیتا بول دیتے تو سمجھتے کیا، تو وہ چیز بیان کی جائے گی نا جو ان کی سمجھ کے اندر آئے گی۔ لہٰذا قرآن مجید نے ان کی ذہن کے اعتبار سے کلام کیا جس سے دوسرے خطوں کے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی اصل یہ ہے کہ جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے اور جو ہمارے لیے ایک انجوائمنٹ کا سبب ہے، ذریعہ ہے، ہمیں وہ ملے گا۔ اب وہ جس جگہ کے لوگوں کے اعتبار سے جو چیز ہے اور جیسے انسانی نفس کی خواہش ہے اس کو وہ چیز ویسی ہی ملے گی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر، خود قرآن پاک کے اندر ہی وہ آیات موجود ہیں، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سبحان اللہ، کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کے لیے جنت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک پوشیدہ کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔
آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کہ وہ شے کہ جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، جس کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو جس بندے کے سامنے آئیں گی تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، جھوم اٹھے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ ہے ایک مطلق فرمان جس میں بطور خاص کسی شے کو بیان نہیں کیا گیا. اب اس سے ہر بندہ سمجھے گا کہ یار میری آنکھیں کس شے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل کس شے سے خوش ہوتا ہے. بہت خوب. لہٰذا اب کسی کو کتابیں پسند ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے مل جائے گا، کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے اس کو اس کے اعتبار سے مل جائے گا. تو وہ چیزیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپسند نہیں کر دیا وہ بندے کی خواہش پہ میسر آ جائیں گی. جیسے بے حیائی خدا نے ہر جگہ ہی حرام کیا، وہ ادھر بھی حرام ہے ادھر بھی حرام ہی ہوگی، یعنی ادھر بھی وہ نہیں ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں میکسیمم چیزیں وہ انسان کو وہاں پر ملیں گی. قرآن مجید نے اس کے حوالے سے ایک جگہ پر بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. سبحان اللہ. تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا دل چاہے گا، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہے کہ جس کا تم مطالبہ کرو گے. سبحان اللہ. جو منہ سے مانگو گے وہ بھی ملے گا، اللہ. اور جو بندے کو ویسے ہی پسند ہوتا ہے وہ بھی ملے گا. سبحان اللہ. یعنی تشتہی انفسکم کے دو مطلب بیان کیے. ایک تو گیا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تدعون کا مطلب تو یہ ہے کہ جو تم مطالبہ کرو گے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے وہی مل جائے گی. اور تشتہی انفسکم دل چاہیں گے، اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو چیزیں آدمی کے دل کو اچھی لگتی ہیں جنت کے اندر اسے وہ میسر ہوں گی. تو انسان کو جو طبعی چیزیں ہیں، اچھا موسم، اچھا پھل، اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھی سواری، اچھے لباس، یہ طبعاً انسان کو پسند ہے. تو جو تمہارے دل پسند کرتے ہیں جنت میں تمہارے لیے پہلے سے موجود ہوگا. ایک تو مطلب یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو تم منہ سے مطالبہ کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو تمہارے دل چاہیں گے کہ یہ ملے وہ بھی ملے گا. یعنی منہ سے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی تمہیں، یعنی دل میں تم نے خیال کیا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی اسی انداز کے اندر ایک وسعت کے ساتھ، ایک بڑی وسعت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ جنت کے اندر تمہاری من پسند چیزیں، تمہاری خواہش کی چیزیں، تمہاری مطالبے کی چیزیں وہاں پر تمہیں ملیں گی. اچھا، اب جو جس کا دل چاہے گا وہ اس کو ملے گا. اب کسی بندے کا کتاب پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جبرن نہیں کہے گا کہ تو پڑھی پڑھ. ٹھیک ہے بھائی، اس کا تشتہی انفسکم اس کے اندر اس کا ہے ہی نہیں اس معاملے کے اندر، لہذا اس کو نہیں ہوگا. لیکن جو خواہش کرے گا اور جو مطالبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگو گے تمہیں ملے گا. لہذا اب اگر کوئی کتابوں کا اتنا شیدائی ہے، شوقین ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے یہی خواہش کر لے کہ یا اللہ مجھے یہ کتابیں پڑھنی ہے، کتابیں مل جائیں گی، پڑھتا رہے، انجوائے کرے کتابوں سے. علم کے اندر اضافہ ایک اس کی اپنی لذت ہے، مطالعے کی اپنی لذت ہے، تو جس کو وہ لذت زیادہ اچھی لگتی ہے وہ اس کو حاصل کرتا رہے گا. اچھا، اسی طرح پھر احادیث طیبہ کے اندر بطور خاص اس طرح کی کئی احادیث ہیں کہ جن کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بندہ جیسی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. اس میں ایک حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کے اندر، اور ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر. دونوں کے الفاظ میں کچھ فرق ہے. میں ترمذی شریف کی حدیث کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، سب سے آخر میں جائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے میں نے جنت کا کتنا حصہ دیا اور کتنا رقبہ دیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا. تو فرمایا جائے گا کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اس سے 10 گنا زیادہ میں نے تمہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایک سلطنت سے بھی بڑھ کر. ٹھیک ہے. یعنی ایک سب سے بعد میں جانے والا جنتی، یعنی ہو سکتا ہے کہ 50 ارب بندوں نے جنت میں جانا، ٹھیک، 50 ارب میں سے جو 50 اربویں نمبر کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کو جو ملے گا وہ دنیا کے 10 بادشاہوں کے برابر ملے گا. تو اب اگر کوئی بادشاہ سلامت مطالعے کا بھی شوقین ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کا دل خوش کرنا ہے. اب اس کا جس چیز سے دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی پرووائڈ کر دے گا. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جنت کے اندر ایک کسان ہوگا. وہ کسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو ادھر بھی کھیتی باڑی کرنی ہے، کیونکہ کسان کو جو خوشی کھیتی باڑی سے ملتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے.
کہ اس کی وہ محنت مشقت اور اس کے ساتھ جو ہے پھر جب وہ فصل اگتی ہے لہلہاتی ہے اور اس کو دور تک وہ سارے اپنی فصل نظر آتی ہے تو جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے. قرآن پاک نے اس کو بطور خاص بیان فرمایا عجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس فصل کا اگنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو اچھا اب وہ کسان عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے تو کھیتی باڑی کرنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ زمین ہے تو کر لو جو کرنا ہے. تو وہ وہیں پر اس کو جو ہے نا وہ بیل ویل ملیں گے اور وہ اپنے سر پہ وہی پٹکا وٹکا باندھ کے اور کسانوں والے لباس کے اندر چل سو چل اب کھیتی باڑی کرتا جائے گا. تو ادھر سے جناب وہ کھیتی باڑی ادھر سے یعنی وہ ہل جوتا جا رہا ہے اور جب وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ کے واپس مڑ کے دیکھے گا تو فصل اگ رہی ہوگی پیچھے، یعنی فصل اگ چکی ہوگی. تو ہاتھوں ہاتھ یعنی وہ مشقت نہیں ہوگی، وہ لذت ہوگی. بیسیکلی وہ جو ہل چلانا ہے وہ بھی مشقت نہیں، وہ بھی لذت ہے. اور جو واپس مڑ کے اس کا لہلہاتا کھیت دیکھنا ہے تو وہ تو لذت ہی لذت ہے، وہ اس کی خوشی کا سبب ہے. تو اب اگر کسان کو یہ سہولت میسر ہے وہاں پر تو بھئی کتابی بندے کو کتابوں کی سہولت بھی میسر ہوگی. اچھا اسی طرح ایک حدیث مبارک کے اندر ہے بندے کی چاہت کے اوپر جو ملے گا، یہ تو تھا مطالبے کے اوپر، یعنی کسان مطالبہ کرے گا تو ملے گا. ایک چاہت کے اوپر، چاہت کے اوپر یہ ہے حدیث مبارک میں فرمایا کہ جنتی اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تو اس کے اوپر سے ایک بہت خوبصورت پرندہ گزرے گا. اتنا خوبصورت پرندہ گزرے گا اس کا دل کرے گا یار اسی کا گوشت کھاؤں، اسی کا میں گوشت کھاؤں. سبحان اللہ. ادھر وہ سوچے گا اور اسی یعنی لمحے کے اندر وہ پرندہ بھنا بھنایا ایک ٹرے کے اندر رکھا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ اس کا گوشت تناول کرے گا. یہ وہ تھا جو دل نے خواہش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا. تو لہذا جنت کے اندر سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو تم مطالبہ کرو گے وہ تمہیں ملے گا. تو لہذا جس کا کتابوں کا مطالبہ ہوگا اس کو کتابیں دے دی جائیں گی. کوئی بندہ بولے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کروڑوں اربوں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں میں ساری کی ساری پڑھنا چاہتا ہوں، تو اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہٹ کر نہ ہوئی تو وہ ساری کی ساری بندے کو جو ہے نا وہ میسر آ جائیں گی اور وہ پڑھتا رہے گا وہ سارا. تو یہ خواہش ہماری بھی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں کتابیں دے، ہم بھی کتابیں پڑھیں، جتنی تفسیریں ہیں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جتنی اور اچھی کتابیں ہیں ساری وہاں پر مطالعہ کریں. تو لہذا یہ بات جو ہے کہ جنت کے اندر قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ باقی نعمتوں کے بارے میں تو کہا گیا، کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ ارے تو بھائی صاحب تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے بھی سوچ لیا کریں، تھوڑا سا مثبت ذہن بھی رکھ لیا کریں. ہر وقت آپ کے دماغ کے اوپر منفی کیڑے کیوں چلتے رہتے ہیں؟ اچھے انداز میں سوچیں، اچھے انداز میں سوال کریں تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا. بہت خوب. مدنی چینل کے ناظرین اتنی خوبصورت باتیں، اتنا دلکش جواب، اور پھر باتوں کو سمیٹ کر مفتی صاحب نے اس آیت کریمہ کے تحت کہ جو نفس کی خواہش ہے وہ بھی ملے گا اور جو مطالبہ کیا جائے گا وہ بھی ملے گا. مفتی صاحب اب کتاب کی بات ہوئی، کتاب اور علماء کا جو ہے وہ بہت قریب کا ساتھ ہے. علماء کے حوالے سے ایک بات، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ علماء کے کردار کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو براڈلی ذرا سا لیں اور اگر سوال اس طرح سے کیا جائے کہ علماء کا جو کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف سوسائٹی، ان ٹرمز آف اسلام، یعنی معاشرے کے لیے اور اسلام کے لیے، اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں علماء کا معاشرے میں کیا کردار ہے، کیا معاشرے کا وہ دیتے ہیں، کیا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے عرض یہ ہے آج کا زمانہ ویسے تو یہ ہے پروپیگنڈا کا زمانہ ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پرلے درجے کے جو ہے نا وہ کام چور آدمی کو ایسا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ جناب واہ جی واہ سارا کچھ تو یہ کر کے گئے. ہماری تو ٹیکسٹ بکس کے اندر اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ علیحدہ بات ہے کہ اگلی حکومت آگے پچھلے والا سارا مواد نکال دیتی ہے کہ نہیں بھئی یہ تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، اس کو نکال دو، ٹھیک ہے. اچھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی بندے کے بارے میں جب ہم دو طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک نے اس کو اتنا اونچا پہنچایا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار میں کیوں اس زمانے میں نہیں تھا، میں بھی تو ان کی زیارت کرتا نا، میں بھی تو ان کو سامنے بیٹھ کے دیکھتا سنتا. دوسرے نے اس کو ایسا لکھا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اس کو دیکھا نہیں ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس بندے کا میرے ہاتھوں، یہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاتا. تو آج کل تو کیا ہے کہ جدھر سے پیسہ ملا ادھر کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا جدھر سے ایک مرتبہ لنک ہو گیا اب اس کی ہر بات کو سیدھا ثابت کرنا ہی کرنا جو مرضی ہو جائے، اور دوسرے کی بات کو غلط ثابت کرنا ہی کرنا. یہ تو ہے ایک کامنلی جو دنیا دار پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا طریقہ کار جو ہم روزانہ اخبار میں دیکھتے ہیں. جو بندہ جس کے ساتھ وابستہ ہے
اس کے قلم سے اس کے لیے پھول ہی پھول نکلیں گے، ٹھیک ہے، اور جو جس کے خلاف ہے اس کے قلم سے اس کے لیے زہر ہی زہر نکلے گا۔ یہ روٹین پریکٹس ہے روزانہ کا دیکھنا۔ یہی حال چینل پہ بیٹھنے والوں کا ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ ہے وہ اس نے ہر اس کے سیاہ کو سفید کرنا ہے، سفید کو سیاہ کرنا، بار اس نے ثابت کرنا ہے۔ اچھا، لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں، اور حقیقت وہ ہوتی ہے کہ جس کو حقائق کے دائرے کے اندر پرکھا جاتا ہے۔ آپ کسی شے کے حوالے سے میکسیمم انفارمیشن جمع کرتے ہیں، جسے عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ استقراء اور تتبع کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ استقراء اور تتبع کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کے بارے میں کو فائنل اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں میکسیمم معلومات جمع ریسرچ کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، اور ان تمام تر معلومات کی روشنی میں آپ اس کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو معلومات جمع کرنی ہوتی ہے اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر جو سوال ہے میں اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ سوال ہمارا یہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علماء کا معاشرے میں کنٹریبیوشن کیا ہے، کیا معاشرے کو دیتے ہیں۔ اس کا جواب میں 2-3 اعتبار سے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور اس کے مد مقابل بہت سے دین ہیں، ٹھیک۔ مسلمان 1.5 ارب ہیں، اس کے مد مقابل غیر مسلم، ٹھیک، یہ فیکٹس ہیں یہ۔ اچھا، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام کے بنیادی سورسز پر، قرآن، حدیث، سیرت، ان پر غیر مسلم حملے کرتے ہیں، جی ٹھیک، قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں اور بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں، ٹھیک، خدا پر، خدا کے وجود پر بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ احادیث کے اوپر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، اسلامی احکام اور تعلیمات پر بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے، بولتا ہے، آج پچھلی صدیوں سے لے کر آج کے زمانے تک، اور پرٹیکولرلی آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے آج کے زمانے میں ان سارے لوگوں کو جواب کیا صحافی دیتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ اسلام، قرآن، دین، نبی پر ہونے والے اعتراضوں کے جواب کیا صحافی دیتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ کیا سائنسدان دیتے ہیں؟ کیا ڈاکٹرز دیتے ہیں؟ کیا پروفیسر دیتے ہیں؟ کیا حکمران دیتے ہیں؟ کیا مزدور دیتے ہیں؟ کیا آفیسرز دیتے ہیں؟ کیا سرکاری بابو دیتے ہیں؟ ان میں اس پوری لسٹ، کیا شاعر دیتے ہیں؟ کیا ادیب دیتے ہیں؟ کیا ناول نگار دیتے ہیں؟ کیا نثر کے شاہکار لکھنے والے دیتے ہیں؟ یہ جو پوری لسٹ میں نے عرض کی ہے، ان ساری لسٹ کا اسلام کے دفاع میں کیا کنٹریبیوشن ہے، بہت خوب، اور کیا کردار ہے، ذرا اس کی لسٹ بنا کے دے دیں آپ۔ تو یہ والا جو کیٹیگری ہے نا، یہ تو ہوگی سائیڈ میں، یعنی اکا دکا چند ایک ہوں گے جو کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن 1-2 آدمی اگر کر رہے ہیں نا تو اس کی وجہ سے اس درجے کا کنٹریبیوشن نہیں، لیکن چند ایک اگر کرتے ہیں تو چند ایک کی وجہ سے سارے کا نہیں وہ کہہ سکتے سارے ہی کریں۔ تو پھر آج کے زمانے میں اسلام پر، قرآن پر، دین پر ہونے والے اعتراضات کے جواب کون دیتا ہے؟ وہ علماء دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں۔ جب علماء دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ چونکہ سوال کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ہمیں سننے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب عالی، آپ مسلمان ہیں، آپ کا دین اسلام ہے، آپ کے اس دین پر جو کوئی کلام کرتا ہے اس کا جواب علماء دیتے ہیں، تو علماء کے اس کنٹریبیوشن کو آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، اور یہ کیا یہ بھی کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا، اور یہ بھی کوئی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ یا جسٹ آپ کی جو نا روٹی کپڑا مکان کی خدمت تو خدمت ہے، لیکن آپ کے دین کی خدمت کوئی خدمت نہیں ہے؟ اس لیے جو سوشل کام کرے اسے تو بڑے بڑے تمغے اور انعامات دیے جاتے ہیں، لیکن جو دین کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے اس کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے کوئی جناب تمغہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جناب وہ کوئی شیلڈ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جناب وہ چیز نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ریوارڈ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ریگارڈ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو نمبر 1 یہ کنٹریبیوشن بالکل واضح ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دین کے بہت سارے کام ہیں جو دین کا حکم ہے کہ ان کو جاری رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ دین اسلام کا حکم ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں، مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں کا نظام چلایا جائے، مسجدوں میں اذان ہو، مسجدوں میں اقامتیں ہوں، مسجدوں کے اندر خطابات ہوں،
مسجد کا نظام اچھے انداز میں چلنا چاہیے، یہ دین کے احکام میں سے اور دین کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم چلتی رہے، حدیث کی تعلیم چلتی رہے، علم دین کی تعلیم چلتی رہے، عربی زبان کو زندہ رکھا جائے، عربی زبان کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے، قرآن پاک کی تشریحات ہوتی رہیں، احادیث کی تشریحات ہوتی رہیں، کتابیں لکھی جاتی رہیں، لوگوں کو دین کا پیغام دیا جاتا رہے، یہ دین کے سارے احکام ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، یہ جو سارے کے سارے کام ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ علماء ہی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیریں، یہ حدیثوں کی تشریحات، یہ مسجدوں کا نظام، یہ مسجدوں کی امامت، یہ جمعوں کے بیانات، یہ دینی احکام کو بیان کرتے رہنا، یہ اسلامی احکام کے جوابات دینا فتوے کی صورت میں، یہ اسلام کے متعلق کتابیں لکھنا، سیرت نبی کے بارے میں کتابیں لکھنا، سنن کے بارے میں کتابیں لکھنا، احکام دینیہ کے بارے میں کتابیں لکھنا، یہ کیا پروفیسر لکھ رہے ہیں؟ یہ کیا سائنسداں لکھ رہے ہیں؟ یہ کیا صحافی لکھ رہے ہیں؟ یہ کیا شاعر لکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ادیب لکھ رہے ہیں؟ یہ علماء تو لکھ رہے ہیں۔ اللہ بشک۔ کیا روزانہ کی بنیادوں پر کتابیں نہیں مارکیٹ کے اندر آ رہی؟ ایک سال کی اب ذرا پوری لسٹ نکالیں، ایک سال کے اندر کتنی تفسیریں لکھی گئیں، کتنی حدیث کی شروحات لکھی گئیں، کتنی فقہی کتابیں لکھی گئیں، کتنے واعظ ہوئے، کتنی مسجدیں بنی، کتنے امام روزانہ کی بنیاد پہ 5 نمازیں پڑھا رہے ہیں، کتنے لوگ جو مسجدوں کو آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ سردیوں میں فجر اور گرمیوں میں ظہر کی اذان دینے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کون کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے مقابلے میں جو دوسرے کام کرنے والے ہیں وہ اپنے شعبوں کے اندر کیا کیا ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ذرا ڈیٹیل بیان کریں تو شاید اچھی خاصی ویسے ہی ہلچل ہو جائے کہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ کتنا وقت دیتے ہیں اور وہاں پر وہ کیا کیا استحصال کرتے ہیں دوسروں کا، اور اسی طرح اور جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان شعبوں کے اندر کیا 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 جاتا ہے، جہاں پر رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، جہاں پر پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ معاشرے کی یہ خدمت کر رہے ہیں؟ رشوت کے بغیر کسی کا کام ہی نہیں کرتے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے معاشرے کے اندر کیا یہ رول پلے کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جو یہ والے کام میں نے عرض کیے، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، مسجد، مدرسہ اور دینی تعلیم، شعائر اسلام، احکام اسلام، ان سب کے بارے میں جو کچھ بھی کنٹریبیوشن ہے اس کا 95% سے زیادہ جو ہے وہ علماء ہی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت۔ لہٰذا اس کنٹریبیوشن کو یا تو آپ یہ کہیں کہ چونکہ اسلام کے حوالے سے کنٹریبیوشن کو مانتے ہی نہیں، یعنی یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ تو آپ کی خدمت جو ہے اسلام کی ہوئی نا، اسلام کی خدمت کی تو ہمارے نزدیک قدر ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ ہی جدا ہے، پھر ہمیں آپ سے بات کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں جن کے نزدیک اسلام کی اہمیت ہے، جن کے نزدیک قرآن کی اہمیت ہے۔ اب جن کے نزدیک اہمیت ہے ان کے اعتبار سے تو بہت بڑے کام ہے یہ، ان کے اعتبار سے تو یہ کتابیں لکھنا اور یہ سارے نظام چلانا بہت بڑی بات ہے۔ تو لہذا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کا موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بھائی ایک سمپل سی بات ہے، کسی بھی بندے سے آپ کنٹریبیوشن جو مانگتے ہیں کہ آپ کی خدمات کیا ہیں، اس کی خدمات جو ہیں وہ اس کے شعبے کے اعتبار سے پوچھی جاتی ہے نا۔ آپ حکمران سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ جناب آپ تہجد پڑھتے یا نہیں پڑھتے، اور آپ اشراق چاشت کے پابند ہیں یا نہیں، اور آپ اوابین کے لمبے سجدے کرتے یا نہیں۔ جج اور منصف اس سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کیے یا نہیں، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ ایسے بہت خوب۔ تو ہر سائنسدان تو بہت بڑا نام، بہت بڑا، اور سائنس کے اندر ٹکے کا کام نہیں کیا اس نے، ساری زندگی وہ کہتا ہے میں تو اسکول ہی بناتا رہا۔ ٹھیک ہے بھائی اسکول بنانا تمہاری اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تمہارا کام تھا وہ بھی کیا یا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو ہر بندے سے اس کے متعلقہ کام میں اس کی خدمات پوچھی جاتی ہیں۔ جب دنیا کی ہر شے کے اندر آپ کا یہی رول ہے کہ آپ ہر بندے سے اس کے شعبے میں اس کی خدمات کا پوچھتے ہیں، وہ دوسرے شعبے کی خدمات بتاتا رہے۔ ایک ڈاکٹر ہے اور ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی اسکول کے اندر جا کے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور اس کے ہاسپٹل کے اندر روزانہ ہی مریض مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تو اسکول گئے ہوئے، قبلہ ڈاکٹر صاحب تو یونیورسٹی اور کالج میں گئے ہوئے، وہ تو کسی جگہ بھاشن دینے گئے ہوئے، مریض پیچھے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، پیچھے کا سسٹم نہیں چل رہا، تو آپ اس کو کیا بولیں گے کہ معاشرے میں بڑی کنٹریبیوشن اس نے کی ہے، اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس نے بڑی خدمات دی ہیں؟ نہیں بھائی، یہ کام چور ہے، یہ کام چور آدمی ہے کہ اصل جو کام تھا وہ اس نے کیا نہیں ہے اور ادھر ادھر یہ منہ مارتا رہا۔
تو جس کا جو کام ہے اس کے شعبے کے اندر سے پوچھا جاتا ہے یہاں آپ نے کیا کیا. میں یہی عرض کروں گا کہ یہی سوال آپ علماء سے کریں گے، ورنہ اگر آپ نے گھما پھرا کے سوال کرنے ہیں نا تو پھر آپ ہر شعبے کو سامنے رکھ کے ایک سوال کرتے رہیں. بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن. ٹھیک، کسی صحافی نے ایجاد کیا بلب آج تک؟ نہیں کیا. کسی ڈاکٹر نے کیا؟ کسی پروفیسر نے کیا؟ کسی اسکول ٹیچر نے کیا؟ کسی حکمران نے کیا؟ تو سارے نالائق ہیں کیونکہ بلب نہیں ایجاد کیا. یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہی جملہ علماء کے حوالے سے سنا کہ ایک جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یار مولویوں نے تو آج تک بلب ایجاد نہیں کیا. ارے تو بھائی تم نے کیا کر لیا؟ تم نے کیا ٹیوب لائٹ ایجاد کی ہے؟ تم نے کیا ایجاد کیا ہے؟ اپنا تم سے پوچھا جائے تو تم بولو گے نہیں جی میں نے اتنا لکھ دیا تو میں نے اتنا بول لیا تو میں نے یہ کر دیا. تو جو تم سے سوال کرے تو تم بھاگو اپنے شعبے کی طرف، اور عالم سے سوال کرو تو کبھی تم سائنس کی بات کرتے ہو، کبھی چاند گاڑی کی باتیں کرتے ہو، کبھی مریخ پہ جانے کی باتیں کرتے ہو، کبھی یہ تو کبھی وہ تو کبھی یوں تو کبھی وہ. تو یہ کون سا طریقہ کار ہوا؟ تو سمپل از دیٹ کہ ہمیشہ ہر بندے سے اس کے شعبے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے. تو علماء سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ معاشرے کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. ٹھیک، اس میں ایک پہلو جو ہے عدل و انصاف فراہم کرنے کا ہے، ایک پہلو تعلیم و تربیت کا ہے، ایک پہلو ان کے جو ہے وہ معاش کے مسائل حل کرنے کا ہے. لیکن ان سارے پہلوؤں کے ساتھ اس مسلمان معاشرے کا ایک پہلو مسلمان اور اسلام کا ہے. تو جو اسلام والا پہلو ہے اس کی خدمات ایک طبقے کے حوالے ہیں، جو تعلیم والا پہلو ہے اس کی خدمات دوسرے طبقے کے حوالے ہیں، جو صحت والا پہلو ہے معاشرے کا اس کی خدمات جو ہے وہ صحت والے جو شعبے کے حوالے. صحت والا اپنا جواب دے، سائنس والا اپنا جواب دے. ٹھیک ہے، اور معاشرے کو کوئی جو ہے وہ معلومات فراہم کرنے والا وہ اپنا جواب دے. عالم جواب دے گا کہ جناب جو اسلامک پہلو معاشرے کا تھا، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفہیم، حدیث کی تشریح، حدیث کا بیان، مسجدوں کا نظام، اس کا چلانا، وعظ و نصیحت کرنا، ماں باپ کی خدمت اور دیگر اس طرح کے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور ان کا بتانا. تو علماء سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ کیا؟ تو بھئی یہ تو کر رہے ہیں، یہ تو چل ہی رہے، مسجدیں بھی چلے، مدرسے بھی چلے، کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی 100% نہیں کام ہو رہا. بھائی ادھر 100% نہیں ہو رہا، آپ 50% تک ہی میکسیمم لے کے آئیں گے نا کہ 50% کر رہے ہیں، لیکن جو تم کر رہے ہو تم تو 5% سے بھی اوپر نہیں جا رہے. تمہاری تو کوئی چیز ہی اتنی نہیں ہے کہ جس کو اتنا بڑا کنٹریبیوشن کہا جا سکے کہ جو تم نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا. تو لہذا علماء کا جو معاشرے میں کردار ہے اس کو آپ جس انداز سے بھی جانچیں گے، اس جانچنے کے اندر آپ کو یہ سامنے آئے گا کہ جو رول ان کو دیا گیا اور جو کردار ان کو دیا گیا اس کا بہت بڑا حصہ وہ بہت اچھے انداز کے اندر نبھا رہے ہیں. بہت خوب. علماء کے حوالے سے مطلب گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی. ایک اور چیز اس حوالے سے مذہبی طبقے پہ ایک براڈر سینس میں زوم تقویٰ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت نیک پارسا سمجھتے ہیں اور کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ زوم تقویٰ میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ یعنی ہر آدمی ہی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیے زوم جو ہے نا، جی زوم اصل ہوتا ہے زوم بڑائی کا، ٹھیک، زوم کمال کا. ٹھیک، یہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے، ٹھیک، اور خود پسندی سے. ٹھیک، خود پسندی سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں تو ایسا، دوسرے کیسے. ٹھیک ہے. یہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے کہ دوسرے حقیر ہیں، میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ کہنا، یہ بہت سارے لوگ لکھ دیتے ہیں اس طرح کہ جناب یہ تو دینداروں میں تو بڑا زوم تقویٰ ہوتا ہے. حالانکہ دیندار ہی وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ یار ہم تو گناہ گار بندے ہیں. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. یہ دیندار ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعاؤں کے اندر رو رو کے اور گڑ گڑا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دیں. ٹھیک ہے. آپ نے کسی ایسے پڑھے لکھے اور اس طرح کے بڑے بڑے شخصیات کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ یوں گڑ گڑا کے وہ دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم بڑے گناہ گار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہے ادھر، ادراک ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں زوم جو ہے تکبر سے پیدا ہوتا ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو حقیر سمجھنے کو. زوم کا مطلب خیال، یعنی کہ زوم کا مطلب خیال، گمان. ٹھیک ہے. گمان، جی میرے گمان میں تو میں بڑا نیک ہوں. ٹھیک، گمان. اچھا، کسی کو حقیر سمجھنا
اور خود کو برتر سمجھنا اس سے، یہ تکبر ہے۔ اب یہ جملہ یار ان کو آتا جاتا کیا ہے، یہ جملہ کون بولتا ہے؟ مولوی بولتے ہیں یا لبرلز بولتے ہیں؟ بہت اچھی بات، بہت یہ سمپل سا ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ تکبر کا جملہ ہوتا ہے نا۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے میں بولوں، لیکن میں آپ سے اگر کہتا ہوں تمہیں آتا ہی کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے، تمہیں کیا پڑھا، تم نے آتا کیا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ جملہ آپ جو دینی چینلز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، آپ کو کبھی کسی دینی چینل پہ بیٹھے آدمی کے منہ سے یہ جملہ سننے کو ملے کہ ان کو آتا ہی کیا ہے، یہ جاہل ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ آپ کو لفظ سننے کو نہیں ملے گا، ٹھیک۔ لیکن یہی جملہ آپ کو جو عام چینلز ہیں اور جو عام لکھنے والے ہیں ان کے قلم اور زبان سے 100 مرتبہ سننے کو ملے گا، جن کے ہر تیسرے جملے کا اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے مولوی کو آتا ہی گیا ہے۔ تو تکبر کا جملہ تو یہ ہے، بڑائی کا گمان فاسد تو اس جملے کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ تو ایسے لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہوتا کیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ پروپیگنڈا کا زمانہ ہے کہ جو بندہ خود برائی چھت پہ چڑھ کے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور جو بیچارہ تہہ خانے میں کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہہ رہا تھا نہیں برائی تو یہ کر رہا ہے۔ تو یہ جملوں کی ادائیگی جو ہے یہ آپ مضامین پڑھیں اور یہ آپ ان لوگوں کو سن لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے کی تحقیر، تذلیل، گھٹیا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اس کے اوپر جملے کسنا، اس کو کوئی حیثیت نہ دینا، اس کو بات کرنے کے لائق اور قابل نہ سمجھنا، اس کے بارے میں منفی جو ہے وہ منفی جملے کہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مذہبی لوگوں میں بہت کم ملیں گی اور اس کے اپوزٹ جو لوگ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ملیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو زوم ہے نا، یہ زوم ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، دینداروں میں اتنا نہیں پایا جاتا۔ ابھی اخبار جیسے دیکھتے ہیں، اب اس کے اندر وہ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک صاحب تھے، انہوں نے کوئی سائنس وائنس پڑھ لی تھی اور سائنس ان کو لڑی ہوئی تھی، بہت خوب۔ اچھا اب وہ ہر دوسرے دن جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد جو ہے نا دیکھیں مسلمانوں نے اس میں کچھ نہیں کیا، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا بیسیکلی تو وہ جو خود بھی مسلمان ہی تھے لیکن شور مچائے جا رہے تھے مسلسل۔ تو میرا کئی مرتبہ دل کرے کہ یار میں ان سے پوچھوں کہ بھائی آپ بھی تو دوسروں کے لکھے لکھے کاپی کر دیتے ہو نا، کاپی کر دیتے ہو، آپ نے بذات خود کیا کیا ہے؟ آپ تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بھائی انگلش پڑھ پڑھا کے اس کا ترجمہ کر کے آگے لکھ دینا، یہ کون سا کمال ہے، یہ کون سی آپ سائنسی خدمت کر رہے ہیں؟ لیکن وہ زوم چونکہ وہ اس کے بغیر ان کا وہ جو ہے نا یوں کہہ لے کہ جیسے پیٹ نہیں بھرتا یا دل کی جلن نہیں ختم ہوتی، تو بس وہ گھما پھرا کے لا دے گا کہ نہیں جناب زوم تقوی ان کے اندر ہے، زوم بڑائی ان کے اندر ہے، حالانکہ اس بندے کا اپنا جملہ یہ ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں اور جن کو آتا ہی گیا ہے، اور ساتھ ہی جملہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب مولویوں کے اندر زوم تقوی ہوتا ہے، خبت عظمت ہوتی ہے، خود پرستی ہوتی ہے، انا پرستی ہوتی ہے، حالانکہ خود اتنے بڑے انا پرست ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی ایک جملہ ان کی بے ادبی کا بول کے دیکھ لے اور اس کے بعد جناب وہ جس کہتے ہیں پیسہ بینک تماشا دیکھ، تو وہ والا یہاں پر حال ہوتا ہے۔ وہ سب ایک اور تھوڑا سا انوکھا سوال ہوگا، مذہبی طبقے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے سامنے جو لوگ آتے ہیں وہ سیکولرز ہیں، عقل پسند ہیں، وہ ہر معاملے میں عقل کو فوقیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک اپنے اصول وضع کیے ہوئے ہیں اور ان کے مطابق وہ جو اصول ہیں نا وہ سب سے بالا ہونے چاہیے اور انہی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی زمانہ تبدیل ہو چکا ہے اور اس بدلتے زمانے کے ساتھ ہمیں بدلتے قوانین اور اصول چاہیے۔ فار ایگزامپل قرآن و حدیث یہ آج سے 1400 سال پہلے کا نظام لیے ہوئے، زمانہ بدل رہا ہے، بدلتے زمانے کے مسائل کے حل کے لیے یہ پرانی چیزیں تو کام نہیں آئیں گی، ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جو زمانے کی روش کو سمجھے اور زمانے کے ساتھ خود بھی بدلے۔ اچھا تو وہ کیا چیز ہے؟ جی وہ عقل ہے۔ عقل نے ایسے پیمانے دے دیے ہیں، ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے ہر زمانے میں موجود مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور پھر عقل جو ہے وہ ناقابل تردید بھی نہیں ہے، جیسے قرآن و حدیث تو چینج نہیں ہو سکتے، جو اصول بن گیا تو بن گیا، عقل جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، تو آپ عقل کو کیوں نہیں معیار بناتے اور اس کے مطابق کیوں نہیں آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ عقل چونکہ قابل تردید ہے، اسے بدلا جا سکتا ہے، تو لہذا اس کے اوپر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آپ نے تو جو خود
یعنی جس کے ناقص ہونے کا خود اقرار ہے سب کو اور اعتراف ہے جی کہ بھئی یہ بدلی جا سکتی ہے، عقل نے جو سمجھا ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد غلط ثابت ہو جائے، تو جس کا غلط ثابت ہونا خود سب کو ہی مسلم ہے، لہذا اس کے اوپر پرماننٹ جو ہے نا وہ آپ بیس نہیں رکھ سکتے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے؟ بہت خوب۔ اچھا، دوسری طرف قرآن ہے، حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی غیر مطلوب ہے، یعنی وحی کی دوسری صورت ہے، اور قرآن جو ہے وہ خود خدا کا کلام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عقل تو ناقص ہے اور لوگوں کا علم تو ناقص ہے، لیکن خدا کا علم تو کامل ہے، اللہ بے شک، وہ لامتناہی ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ہر خامی سے پاک ہے۔ لہٰذا اب تقابل جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہوا، ایک تقابل ہوا ایک ناقص اور کامل شے کے درمیان، یعنی ناقص اور کامل شے کے درمیان تقابل ہو گیا۔ تو اب آپ خود غور کر لیں کہ جب ایک چیز کو آپ خود ناقص مانتے ہیں اور دوسری کو آپ کامل اور کامل ترین مانتے ہیں، تو خود ہی بتا دیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، کامل کی پیروی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عقل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جناب عقل پہ مدار رکھنا چاہیے، تو بھائی آپ کو منع کس نے کیا ہے؟ عقل کے اوپر قرآن پاک نے 1000 جگہ جو ہے نا وہ عقل کے بارے میں بیان کیا ہوگا، عقل کی عظمت، عقل کی افادیت، عقل کی اہمیت، سوچنے کی دعوت، غور و فکر کی دعوت، نشانیاں عقل والوں کے لیے، یہ تو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا۔ عقل کو استعمال کرنے کا حکم تو قرآن مجید نے بار بار دیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو، اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آئے، تاکہ تم سمجھو، لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل کی جو عظمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، لہٰذا عقل کے استعمال پہ کون روڑے اٹکاتا ہے؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک شے کا وجود اور وقوع ہی نہیں ہے، لیکن اس کو خام خواہ گھما پھرا کے لے آتے، نہیں جناب یہاں تو عقل کا معاملہ آ گیا۔ بھئی عقل کا معاملہ کہاں آ گیا؟ عقل آپ استعمال کر رہے ہیں تو مرحبا، ویلکم، یو آر ویلکم اینڈ اپریشیٹڈ، اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھائی جن چیزوں میں عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں نہ آپ استعمال کریں۔ آپ بول لیں کہ جناب میرے پاس دنیا کی بہترین کار ہے، بہترین کار ہے جناب، اور یہ اس کی قیمت ہے 10 کروڑ روپے، اور میں اس کو ہر جگہ لے کے جاؤں گا، اس سے اچھی کار کوئی نہیں ہے۔ اس کو اتنا تو کہا جائے گا نا کہ حضور سمندر میں کار نہیں چلتی، آپ کی کار بھلے 10 کروڑ کی ہے یا 10 ارب روپے کی ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ یہ ہے کہ وہ زمین پہ چلے گی، وہ سمندروں میں نہیں چلے گی۔ سمندر پہ جا کے آپ کو کشتی ہی لینی پڑے گی، بھلے وہ کشتی اس کار سے جو ہے نا وہ 1000 گنا زیادہ سستی ہو۔ تو جس شے کی رسائی جہاں تک ہے آپ اس کو وہاں تک استعمال کریں، اس سے آگے نہیں استعمال کریں گے۔ تو سملرلی یہ ہے کہ بھی عقل سے آپ دنیا جہان کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، آپ کروڑوں معاملات کو حل کریں۔ آپ ہزاروں پالیسیز بناتے ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، نظام چلتے ہیں، زندگی چلتی ہے، گھر کے معاملات چلتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، آپ رشتے کرتے ہیں، آپ آگے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے آپ کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عقل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا جہان کی جتنی انوینشنز ہیں، جو ایجادات ہیں، وہ کس سے ہوتی ہیں؟ عقل سے ہوتی ہیں۔ ویری گڈ، فائن، بہت اچھا ہے، آپ کریں سارا کچھ۔ بات یہ ہے کہ جہاں جا کے عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے اور ٹھوکر کھاتی ہے، یا جہاں تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں جی وہاں بھی ہم نے اپنی اسی 10 کروڑ والی کار کو ہی لے کے جانا ہے۔ بہت خوب۔ تو مسئلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب عقل کی رسائی کہاں تک ہے؟ عقل کی رسائی ہے اس عالم ظاہر تک، اس دنیا تک۔ آپ اگر غیب کے معاملات کو عقل سے معلوم کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، خدا کی صفات کیا ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، آخرت کے معاملات کیا ہوں گے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جو عقائد کا میدان آتا ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ لہذا اب عقل بولے نہیں میں نے دیکھنا ہی دیکھنا، تو یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک اور زاویے سے عقل کا استعمال وہاں پر بھی ہے کہ بہرحال عقلی دلائل سے ہم خدا کی وحدانیت بھی ثابت کرتے ہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب اب ہر جگہ ہر تفصیل ہم عقل کے ذریعے معلوم کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر عقل کو اتنا حاکم مطلق بنا دینا کہ ہر شے کا فیصلہ عقل سے ہوگا، اور یہ کہنا کہ ہو جاتا ہے اور سارے اختلافات جو ہے وہ عقل کے ذریعے ختم ہو جائیں گے اور ہو سکتے ہیں، تو بھائی عرض یہ ہے کہ ارسطو عقل مند آدمی شمار کیا جاتا تھا نا، ٹھیک ہے، ارسطو سے لے کر آج تک کے زمانے کے کیا سارے اختلافات حل ہو گئے؟ کیا نہیں ہوئے؟
ارسطو کی باتوں کے خلاف دوسری عقل والے آ گئے، ان کے خلاف تیسری عقل والے آ گئے، ان کے خلاف چوتھی عقل والے آ گئے، ٹھیک ہے. پھر عقل نے ہی ایک نظام جو ہے وہ سوشلزم کا بنا دیا، عقل نے ہی ایک نظام کیپٹلزم کا بنا دیا. اربوں لوگ ادھر ہیں، اربوں لوگ ادھر ہیں، اربوں عقلیں ادھر ہیں، بلینز آف لاجکس ہیں وہ دوسری طرف ہیں. تو عقل نے آپ کا رفع نزاع، آپ کے اختلافات کا خاتمہ کیسے کیا؟ تو یہ کہ جناب عقل ہر شے کا فیصلہ کر کے ہر شے کو بیان کر دے گی، واضح کر دے گی، معاملہ صاف ہو جائے گا، ابھی تک تو آنکھوں کے سامنے یہی ہے کہ ایسا نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہنا کہ جناب عقل والی ہر شے قابل تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اگر یہ کہتے ہیں کہ عقل والی ہر شے قابل تبدیل ہوتی ہے تو آپ سے سوال ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں کیا اس کو تبدیل کریں گے آپ؟ ہیومن رائٹس جو آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر آپ نے ایک ڈٹرمن کر دیے، طے کر دیے کہ بھئی یہ انسانی حقوق ہیں، یہ آزادی رائے ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیا ان حقوق کے بارے میں آپ یہ کہہ کے ان کو تبدیلی کی اجازت دیں گے کہ چونکہ یہ عقل نے بنائے ہیں اور عقل قابل تبدیل ہے اور ناقص ہے اور اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو آپ بدلیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں بدلیں گے. تو یہ جو آپ کا تشدد والا رویہ ہے کہ جو آپ کی عقلوں نے مسلمہ طور پر ایک شے کو تسلیم کر کے مان لیا، اب اس کے بارے میں آپ کسی قسم کی تبدیلی ماننے کا سننے کو بھی تیار نہیں. تو جو رویہ آپ کا ان ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے جو اتنی ساری عقلوں نے مل کر بنایا ہے، وہی رویہ ہمارا ان چیزوں کے بارے میں ہے جو ان ساری عقلوں کو پیدا کرنے والے نے بنایا ہے. لہذا فرق یہ ہے کہ آپ بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر اسی طرح جنا وہ پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور راسخ ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. آپ بھی بہت ساری چیزوں پہ نہیں کرتے، ہم بھی بہت ساری چیزوں پہ نہیں کرتے. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جو آپ کی عقل ناقص نے سوچی ہے اور جو واقعتاً غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس شے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جو ہمارے علم کامل والے خدا نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں. تو لہذا فرق جو ہے وہ صرف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کس پہ ڈٹے ہوئے، ہم کس پہ ڈٹے ہوئے. ورنہ فی نفسی ہی جو ہے وہ دونوں اپنے اپنی جگہ پر اسی طرح فرم ہیں اور اسی طرح نو کمپرومائز کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر اس طرح جو ہے وہ ثابت قدم ہے، آپ اپنی بنائی چیزوں کے اوپر ثابت قدم ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ سوالات اور یہ جوابات یہ انشاءاللہ ہوتے ہی رہیں گے. میں تھوڑا سا اب پرسنل ہونا چاہتا ہوں. اکٹھے میں 2-3 سوال کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جیسے مناسب سمجھیں بریفلی یا ڈیٹیل جو بھی ہے جوابات عنایت فرمائیں. سب سے پہلے یہ سلسلہ بڑا منفرد ہے، یہ اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اٹ از پیورلی دی برین چائلڈ آف مفتی صاحب. مفتی صاحب نے خود مطلب اس کو کنسیو کیا، اس آئیڈیے کو، اور پھر خود سلسلہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا. تو سوال یہ مفتی صاحب کہ آپ نے یہ کیوں مطلب سوچا کہ اس موضوع پہ سلسلہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی. اچھا نمبر 1. دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے اعتراضات ہیں یہ ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے. تو اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسی جامع بات بتا دیں کہ جو ان تمام مسائل کا، ان تمام اعتراضات کا جواب ہو جائے ہمارے لیے. اور تیسری چیز میں یہ پوچھوں گا کہ مطلب آپ کو بھی 50-55 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، تو آپ کو بھی فیڈ بیک ملتا ہے پرسنل، مجھے بھی انفرادی طور پہ لوگ ملتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اور پھر مدنی چینل کے ذریعے بھی آتا ہے. تو یہ سلسلہ کرنے کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بالخصوص جب لوگ آپ کو آ کر اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں تو آپ کیسا محسوس فرماتے ہیں؟ دیکھیے فیڈ بیک کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح تھی کہ لوگ جو دین سے وابستہ افراد ہیں وہ اس معاملے کے حوالے سے پریشان تو تھے کہ یار اسلام پر، اسلامی تعلیمات پہ، دین پر، دینی احکام کے اوپر اب کھلم کھلا سوالات اور اعتراضات شروع ہو گئے، لیکن اس کے جوابات جو ہے نا اتنے فریکوینٹلی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. بہت سارے علماء مختلف، بہت سارے تو نہیں لیکن کچھ علماء اس حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھتے بھی ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک آن ہیوج والیوم، آن ہیوج لیول یہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے. تو ایک تو یہ تھا کہ بہرحال لوگوں کو اتنا تو پتہ چلے کہ الحمدللہ اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. آپ جو چیز اور جس انداز کے اندر آپ بات کریں گے آپ کو اسی چیز کا جواب بھی دیا جائے گا، اور آپ اگر کہیں گے تو اسی انداز کے اندر بھی جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا ایک فائدہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے طلباء کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے علماء کی، کہ ان کو
ایک راستہ جو ہے نا وہ ایک نظر آنا شروع ہو گیا کہ یار ان اعتراضوں کے جواب اس انداز میں دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیولی ایک بالکل نیو سی چیز تھی کہ اس انداز کے سوالات جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ سامنے والے کی باتوں میں ہی اس کا جواب بھی ہوتا ہے اور وہ جواب الحمدللہ ہم پیش کرتے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس موضوع کے اوپر ریسرچ کرنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا اور اس کے جوابات دینا شروع کیے، اس کے اوپر کلام کرنا شروع کیا. تو ایک اچھا سائن ہے. فیڈ بیک تو خیر بہت بہت ہی اچھا ہے. جہاں دنیا میں جہاں بھی گئے وہاں پر اس حوالے سے لوگوں کے تاثرات بہت بہت ہی اچھے تھے. اب یہاں پر دو چیزیں میں عرض کروں گا، ایک ہے عوام کی ذمہ داری اور ایک ہے اہل علم کی ذمہ داری. عوام کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ایسی غلط باتیں وہ سنے ہی نہیں، ان کے دین ایمان کا تحفظ اور بچت اسی کے اندر ہے کہ وہ غلط باتیں نہ سنیں، اس طرح کے اعتراضات نہ سنیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کا زمانہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار سب کو سنو. یہ سب کو سننا جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے. یہ جتنا بولتے ہیں نا جناب وسعت ذہنی ہونی چاہیے، ارے وسعت ذہنی کے چکر میں وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو تم لوگ جناب اس کی وسعت ذہنی کو کیا کرنا ہے؟ دین ایمان اس کے بچانے کی کوشش کرو. تم ملکی معاملات کے اندر تو ایسا نہیں کرتے کہ تمہارا اگر دشمن ملک ہے تو تم اس کا کنٹینٹ دینا شروع کر دو، تم اس کی جناب چینلز چلانا شروع کر دو. آپ ملکی سالمیت کے حوالے سے تو آپ فوراً کہتے ہیں نہیں جناب دشمن کی باتیں نہیں سننے دینی، ان کی یہ نہیں چیز چلے گی، ان کی یہ چیز نہیں آئی ہے ہمارے ملک کے اندر. تو بھائی کوئی دین اسلام ایمان کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں تمہارے دل کے اندر؟ آخر اس کے حوالے سے بھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جو اس کے اپوزٹ بات ہے، دین کے خلاف بات ہے، عوام تو اصلاً سنے ہی نہیں. ان کا سننا شرعاً بھی جائز نہیں ہے اور ان کے دین و ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. ایک بات. دوسری بات ہے اہل علم کے حوالے سے. اہل علم کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ذمہ داری ہے بحیثیت عالم کے، ہر عالم کی، کہ وہ دین کا اسلام کا تحفظ کرے، وہ دین پر آنے والے سوالوں کا جواب دے. اور یہ ہمیشہ سے علماء کرتے آئے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایک خارجی فرقہ پیدا ہوا اور وہ قرآن پاک کی آیات کے غلط معنی بیان کرتا تھا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں. تو ان کو جواب دینے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، یعنی جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جواب دے. اس کے بعد اور بھی فتنے آتے رہے اور ان کے جوابات دیے جاتے رہے. معتزلہ فرقہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے. اسی طرح ہر زمانے میں نئے سے نئے فلاسفہ کا فتنہ آیا تو بڑے بڑے اکابر آئمہ اور علماء نے ان کی باتوں کا جواب دیا. امام راضی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے جوابات دی. تو دین پر ہونے والے اعتراضوں کا جواب دینا یہ ہمیشہ سے سلف صالحین کا طریقہ رہا. آج کے زمانے کے اندر اعتراضات کی نوعیت بدل گئی ہے، اگرچہ ان میں سے بہت سارے اعتراضات وہی ہیں جو معتزلہ کرتے تھے، بہت سے اعتراضات وہی ہیں جو اس زمانے میں غیر مسلموں نے کیے اور علماء نے اس کے جواب دیے ہوئے. لیکن آج ان اعتراضات کو پھیلانے کا میدان بڑا وسیع ہو گیا ہے اور ان کو نئے الفاظ اور نئے رنگ ڈھنگ کے اندر پیش کرنے کا جو ہے نا ایک سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو لہذا آج جو ہے وہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے جہاں پر وہ دیکھیں کہ یہاں سے دین پر حملہ ہو رہا ہے تو وہیں پر بند باندھنے کی کوشش کریں. تو میں اس حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ جو جہاں پر جتنا کر سکتا ہے اس کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے آخر میں بہت اچھی نصیحتیں فرمائیں، عوام کے لیے بھی نصیحت ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مفتی صاحب کے شاگرد دنیا کے مختلف ممالک میں دین کی خدمت کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، رئیس دارالفتہ اہل سنت ہیں. ہزاروں فتاوی جات مفتی صاحب کی زیر نگرانی الحمدللہ جاری ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جاری ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی